السلام علیکم ویورز، بات کر لیتے ہیں کچھ قومی سیاست کی۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو، رہنماؤں کو خاصا ریلیف ملا ہے پچھلے ایک ماہ میں، جب مریم نواز بری ہوئی ہیں ایون فیلڈ ریفرنس سے۔ اسی طرح اور بھی کئی کیسز جو تھے ان اس حوالے سے لیگی رہنماؤں کو ریلیف ملا ہے، جبکہ اب جو ایک بڑا اس آج کی جو خبر ہے اس میں حمزہ شہباز اور ان کے والد شہباز شریف، جو وزیر اعظم پاکستان ہے، مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی ہیں، اس وقت صدر ہیں، ان کو منی لانڈرنگ کیس سے بری کر دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس جو کہ سال 2020 میں دونوں رہنماؤں یعنی کہ والد اور بیٹے کے خلاف درج کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، اور نیب اور ایف آئی اے کی جانب سے یہ پوری کوشش کی گئی کہ ثبوت یا یہ اس کو ٹرائل کو چلایا جائے۔ تاہم آج جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا لاہور کی اسپیشل عدالت کی جانب سے، اس نے یہ قرار دیا اور یہ درخواست برریت کی منظور کی دونوں ملزمان کی جانب سے کہ ایف آئی اے یہ کیس میں کوئی ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کیس کو مزید نہیں چلایا جائے گا آگے، اور اس کیس میں دونوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک اہم خبر ہے، اگرچہ کہ مخالفین اور بالخصوص تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جو این آر او لے رہے ہیں، یہ ریلیف لے رہے ہیں، یہ گورنمنٹ میں جب سے آئے ہیں۔ بہرحال یقیناً جب گورنمنٹ میں آپ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، تو اس کو اس حوالے سے ایجز تو ملتے ہیں کہ وہ اپنے کیسز کو آسانی سے پٹ اپ کر سکتا ہے، ان کو حاضریوں میں استثناء ملا ہے اور بہت سو ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ گزشتہ 3 سال سے جو کیس چل رہا تھا وہ اب اپنے ایک اس کو انجام کو تو پہنچنا تھا، اگرچہ 3 سے 4 ماہ میں ان کے حکومت کو آئے ہوئے ہیں، لیکن اس سے قبل بھی جو ثبوت تھے وہ بھی ناکافی تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں یاد رہے کہ جو نیب کی جو ترامیم ہے وہ اس میں وہ لاگو نہیں ہوئی ہیں، اور تاہم یہ کیونکہ عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ اس میں ثبوت ہی ناکافی ہیں، یہ کسی امینڈمنٹ کی وجہ سے یہ کیس جو بریت ان کی نہیں ہوئی ہے، ایکویٹل نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے، عدم ثبوتوں کی بنیاد پر اور ٹھوس اور ویلڈ جو ایویڈنس نہ ہونے کے باعث یہ دونوں کی، حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی برریت ہوئی ہے۔ تو یقیناً وہ اب قومی سیاست میں اور قیادت میں مزید فعال طریقے سے کردار ادا کر سکیں گے۔ دوسری جانب جو تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عمران خان کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے حوالے سے ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر درج کر دی ہے، جس میں ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف انکوائری بھی ہو سکتی ہے، ان کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے ایک درخواست دائر کر دی ہے، جس میں بادی النظر میں لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کو شاید ریلیف مل جائے، اور بہرحال کیونکہ وہ پہلے بھی ان نے بہت سارے ان کے خلاف جو مقدمات ہوئے تو ان میں ان کو خاصا ریلیف ملا ہے۔ تو بہرحال یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے اس حوالے سے۔ بہرحال ان کے خلاف ایک یہ کیس ہوا ہے جیسے کہ بتایا کہ منی لانڈرنگ میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور دیگر بھی بہت سارے جو کیسز ہیں وہ بننے کو تیار ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف، جس میں توشہ خانہ ریفرنس بھی ہے، اور جو جیسے کہ ہم اس سے پہلے بتاتے رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر ریفرنس ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے خلاف بھی بہت سارے، اور پنکی جو فرا گوگی ہے اس کے خلاف بھی بہت سے بازگشت ہے کہ کیسز بنانا چاہتی ہے حکومت وقت اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ تو یہ مشکلات میں یقیناً اضافہ ہوگا اس حوالے سے، اور آنے والے وقتوں میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا امپیکٹ پڑے گا الیکشن پر۔ اور دوسری جانب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی جو اعتزاز احسن نے اور فواد چودھری جو کر رہے ہیں، تو جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں نے یکسر مسترد کر دیا ہے کہ یہ کوئی بھی ڈیل ہے۔ اعتزاز احسن جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے، لیکن اب وہ ایک ناراض ہیں، اور رہنما ان کے وہ خود اپنے جو ان کی تمام تر ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن وہ خود کو پیپلز پارٹی کا کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ
کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو تحریک انصاف کی لاہور سے ٹکٹ مل جائے، کیونکہ نہ صرف وہ عمران خان کے پڑوسی ہیں بلکہ عمران خان کے دوست بھی ہیں، بہت زیادہ ان کے حق میں بھی بولتے ہیں، اور نواز شریف کے تو بالخصوص وہ خلاف بولتے ہیں۔ اور جب سے آصف علی زرداری پیپلز پارٹی سے منسلک ہوئے ہیں تو ان کی دوریاں پیپلز پارٹی سے ہیں، لیکن وہ خود کو ابھی بھی جیالہ کہتے ہیں، اور بی بی کا بھائی کہتے ہیں، اور بھٹو کا جو وہ جیالہ کہتے ہیں۔ تو لیکن اب وہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی فنکشن میں یا کسی بھی فنکشنل کردار میں وہ شامل نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 الیکشن انہوں نے نہیں لڑے ہیں۔ سینیٹر وہ لاسٹ ٹائم رہے ہیں، جس کے بعد سے ان کو سینٹ میں بھی ٹکٹ نہ دی گئی کسی بھی پارٹی کی جانب سے۔ تو اب یہ بشریٰ اعتزاز ان کی اہلیہ ہے، اور خود جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ان کو لاہور سے یا کم از کم پنجاب سے کوئی ایسی ٹکٹ ملے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں اور اسمبلی میں یا سینٹ میں آ سکیں، وہ اور ان کی اہلیہ۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے ہیں، اور اس تمام تر معاملات کو ابھی ایک ڈیل کا حصہ کہہ رہے ہیں جو لندن سے چلی اور پاکستان میں جا کے مکمل ہو رہی ہے۔ بہرحال نواز شریف کی واپسی بھی جو ہے وہ ان کی خبریں بھی آ رہی ہیں، تو لیکن ابھی یہ جو مقدمات کس رخ بیٹھیں گے تو اس کے بعد